اٹھنا بیٹھنا ہے علی فرمیندن میت ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا جس کا رابطہ دہلیز مصطفیٰ سے کٹ جائے، سانس چلتی بھی رہے تو وہ زندہ لاش ہے، اور دوسری طرف جس کا رابطہ حضور کے قدمین سے جڑ جائے، بظاہر سانس کی ڈور ٹوٹ بھی جائے، اللہ اسے قبر میں بھی حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے۔ رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کاش کہ آپ تھوڑا سا بول پڑیں۔ ترجمہ سنیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کا معنی ہے زمانہ، اور مشہور زمانے ہیں کل تین۔ سبحان اللہ۔ جو کل گزر گیا ماضی، وہ بھی زمانہ تھا، جلدی جلدی چلیں۔ جو آج گزر رہا ہے حال، یہ بھی زمانہ ہے، پریزنٹ۔ جو کل آنے والا ہے مستقبل، فیوچر، استقبال، وہ بھی زمانہ ہے۔ وہ صاحب چھوڑیے دیوبندیوں، وہابیوں اور شیعوں کے جھگڑوں کو، اور سنیوں بریلویوں کے جھگڑوں کو۔ جو عقیدہ قرآن سے بنتا ہے کم از کم اسے تو آج یہاں سے بنا کے اٹھے نا۔ مشہور زمانے ہیں کل تین، ماضی بھی زمانہ ہے کل والا، حال بھی زمانہ ہے آج والا، آنے والا کل بھی زمانہ ہے۔ پہلا عقیدہ تو اس آیت سے یہ بنائیں، ہم نے آپ کو سارے زمانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ پہلا عقیدہ یہ بنائیں، اگر حضور ہر عالم کے لیے رحمت ہے اور بے شک ہے، تو پھر مانو کہ نبی کل بھی رحمت تھے، سبحان اللہ، حضور آج بھی رحمت، آقا قیامت دی صبح تک سراپا رحمت رس۔ چلو مہربانی تو ٹور پہ ہو۔ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ، رحمت کرنے والے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا زندہ ہونا ضروری ہے۔ زندہ، اچھا اگر رحمت کرنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر کیا مصیبت ہے یہ ماننے میں؟ دوسرا عقیدہ یہ بنا کے اٹھیں، اگر زندہ ہونا ضروری ہے تو پھر حضور کل بھی زندہ تھے، سرکار آج بھی زندہ ہے، آقا قیامت کی صبح تک سراپا حیات رہیں گے۔ دو، تیسرا عقیدہ، رحمت کرنے والے میں دوسری شرط یہ ہو کہ رحمت کرن والے دا جن تے رحمت کرنی ہے او دے حال تو باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں نہیں ضروری؟ دیکھیں نا، مثلا ایک بندہ بیمار ہے، اسے صحت چاہیے، ایک بندہ تنگ دست ہے، اسے رزق چاہیے، ایک بندہ بے اولاد ہے، اسے اولاد چاہیے۔ تو رحمت کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اینو صحت چاہیے، اینو پیسہ چاہیے، اینو اولاد چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بے اولاد کو پیسہ دے دے، بیمار کو بچے دے دے اور کسی اور کو کچھ اور دے دے، نہیں، حالات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا اگر رحمت کرنے والے کا اگلے بندے کے حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے تو پھر تیسرا عقیدہ اس آیت سے یہ بنائیں، حضور کو ہمارے حال کی خبر کل بھی تھی، سرکار کو ہمارے حال کا پتہ آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے میرے اور آپ کے آقا انہیں چہروں سے بھی جانتے ہیں، حالات سے بھی۔ اگلی بات، رحمت کرنے والے کے اندر تیسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ رحمت کرن والے دا جن دے تے رحمت کرنی ہے او دی بولی تو واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں اب یہاں کوئی اگر پٹھان دوست آ جائے اور وہ یہاں کھڑا ہو کر بولتا رہے، اپنی مشکل پریشانی بتاتا رہے، تو بھئی کم از کم مجھے تو پشتو نہیں آتی، بولی سے واقف، مجھے کیا پتا وہ کیا کہہ رہا ہے بیچارہ، زبان سے بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کائنات میں گنبد خضرا ایک ہی ہے، سبحان اللہ۔ گنبد خضرا شریف کے نیچے اردو بولنے والا بھی کھڑا ہے، سرائکی بھی کھلوتا ہے، جانگلی بھی کھلوتا ہے، پوٹواری بھی کھلوتا ہے، فرانسیسی بھی کھلوتا ہے، روسی بھی کھلوتا ہے، برطانوی بھی کھلوتا ہے، بلوچی بھی، دنیا جہان کی بات کی بولیاں بولنے والے اپنی گزارشات حضور کی بارگاہ میں اپنی زبان میں کر رہے ہیں۔
اور رب کی عطا کردہ توفیق سے میرے اور آپ کے کریم آقا سب کی بولیوں کو سن کر ان کی مشکل کشائی فرماتے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، سید شاہ رسول شاہ صاحب بخاری. بولی سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اگر زبان سے واقف ہونا ضروری ہے تو پھر مہربانی کر لیں عرس پاک میں تشریف لانے والے تمام دوست چوتھا عقیدہ اس آیت سے یہ بھی بنا کے جائیں، حضور نو ساڈی بولی دا پتہ کل بھی ہا، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک جو جس بولی میں حضور کو پکارے سرکار سنتے بھی ہیں، کریمی بھی فرماتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں. اوکھیاں گلاں گئیاں مک ایک گل تواڈے ذوق دی اور پھر مینوں جاون دی. کیا اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کہول اہل الجنہ بنے ہیں تو یہ بھی رحمت میرے مصطفیٰ کی ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر اور عمر، فرمایا اے جوڑی کہول اہل الجنہ دی سردار ہے، جنت دے بزرگاں دی سردار اے جوڑی ہے. اگر طبیعت ہے جو سننے کا شوق رکھتے ہیں تو تھوڑے سا میں کہول کی وضاحت کر دوں. سبحان اللہ. اور دیکھو پھر ادھر دیکھو، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو اسے کہتے ہیں جنین. کی گل ہے، بس کریے میری یہ لفظ بولے میرے ساتھ ساتھ. بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اسے کہتے ہیں جنین، گود میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں مولود، پنگھوڑے میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں طفل، لڑکپن میں ہو تو اسے کہتے ہیں غلام عربی میں، جوانی میں ہو تو اسے کہتے ہیں شباب، 40 سالاں دا ہوئے تو انہوں آندھن کہول، 50 سالاں دا ہوئے تو انہوں آندھن شیخ، 60 سالاں دا ہوئے تے اگا مزید جتنا بھی انہوں آندھن شیخ فانی. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر جتنے بندے میری امت میں 40 سال سے اوپر کے ہو کے فوت ہو کر جنت میں پہنچیں گے، فرمایا اناندی سردار اے جوڑیے 40 تو اتے والے دی سردار اے جوڑی تے 40 تو تھڑویں عمر دے وچ جڑے رب دے حضور پیش ہوئے تے جنت وچ پہنچ جاون اناندی سردار علی دی جوڑی ہے. ٹھیک ہو گیا. 40 سے اوپر ہو کر جو فوت ہو اور جائے جنت میں اس کی سردار یہ جوڑی، اور جو 40 سے کم ہو کر وصال ہو اور پھر جائے جنت میں ان کی سردار علی کی جوڑی. یہ بھی رحمت میرے مصطفیٰ کی. اور ایک دن صحابہ نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور یہ جنت میں سورج اور چاند ہوگا؟ سرکار نے فرمایا نہیں ہوگا. سورج بھی کوئی نہیں، چاند بھی، چونکہ یہ تو دونوں پہلے آسمان سے بھی نیچے ہیں اور جنت 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے. سرکار نے فرمایا نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے. اچھا حضور پھر جنت میں اندھیرا ہوگا؟ فرمایا نہیں، روشنی ہوگی. سورج نہیں ہے، روشنی ہے جنت میں. چاند نہیں ہے مگر جنت میں روشنی. آقا وہ کیسے؟ سرکار نے فاروق اعظم کی طرف اشارہ کیا. سرکار نے فرمایا یہ میرا غلام سراج اہل جنہ ہے. جنت میں اگر کسی کے وجود سے روشنی ہوگی تو میرا غلام فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ. نہیں، جملہ محبت سے آپ قبول فرما لیں. جس کا غلام 8 بہشتوں کو روشن کر دے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس روشنی کے باوجود سرکار فاروق کی یہ بھی حضور کا عطا کردہ فیض ہے، سرکار کی رحمت ہے.
بھائیو بلال حبشی سرکار کی سواری کی مہار پکڑ لے، حضور کی سواری کی مہار پکڑنے کا یہ صلہ ہے کہ قیامت کے دن سرکار سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ آقا نے اس وقت بشارت دی تھی جب مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا حضور آپ مؤذن تبدیل کریں، اور اتنے زبردست لحن والے آپ کے پاس مؤذن موجود ہیں، حضور لوگ کہتے ہیں یہ شین نہیں پڑھ سکتے سین پڑھتے ہیں، آپ مؤذن بدل دیں۔ آپ نے مؤذن بدلا، اللہ نے کائنات کے نظام کو ہی بدل دیا۔ اگرچہ یہ بات اس پر علماء کی بحث موجود ہے، مگر بہرحال عظمت کے اعتبار سے ہے تو پھر بات تو ہے۔ اس وقت پھر سرکار نے بلال کو مناتے ہوئے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، سرکار نے بلال کو مناتے ہوئے، حضور نے فرمایا بلال یار تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو اس گل تے راضی نہیں ہونا ہے؟ حضور کیڑی گل تے؟ فرمایا تو قیامت دے دہاڑے میں درو بھی پہلے جنت تے جیسا۔ اس وقت سرکار بلال حبشی نے توجہ کی، چونکے آقا آپ سے پہلے تو جنت میں کوئی رسول بھی نہیں جا سکتا، میں کیسے جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا اب میں نے کہہ دیا ہے کہ تو ہوگا تو ایسے جیسے میں نے کہا ہے۔ تو فرمایا پھر طریقہ یہ کریں گے کہ جس سواری پر اونٹنی پر سوار ہو کر میں جنت میں جاؤں گا اس کی مہار میں تیرے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ اچھا فیصلہ اور تو سارے آپ چا کرو کہ جو شخص سرکار کی سواری کی مہار پکڑ لے وہ سب سے پہلے جنت میں چلا جائے، اور جو مصطفیٰ کے کندھوں کے سوار پکڑ لے تو سا جملے دی اکا چاس کوئی نہیں لئی۔ سبحان اللہ، جو رسول کی سواری کی مہار پکڑ لے وہ تو جائے سب سے پہلے جنت میں، اور جو حضور کے کندھوں کے سوار کو پکڑ لے، سبحان اللہ، جنہیں حسن کہتے ہیں جنہیں حسین، تو جنت تو ویسے ہی علی والوں کو تلاش کرتی ہے، جنت علی والوں کی منتظر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض نہ ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ اچھا گل تو ویسے مک نہیں گئی، آدمی ہو گئی، یعنی حرف آخر بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کبھی جہنم کو نہ تخلیق فرماتا، سرکار فرماتے ہیں اگر لوگوں کے دلوں میں علی کا بغض نہ ہوتا۔ محبت علی کا دوسرا نام جنت ہے اور بغض علی کا دوسرا نام جہنم ہے۔ اللہ سانو حق دا تھوڑا سان دی توفیق دے بھی۔ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا معنی ہے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ بس درود شریف کی عادت بن جائے تو یاد رکھیے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ درود شریف سے بڑا نہ کوئی وظیفہ ہے نہ کوئی مقبول طریقہ ہے شریعت مصطفیٰ پہ، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہر حال میں یہ وہ عبادت ہے جسے ہر حال میں قبول ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ وضو کر کے پڑھ لیں، بغیر وضو کے پڑھ لیں، اور میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم چونکہ اہل و سنت ہے نا، سنی ہے، آپ کی توجہ ٹوٹ گئی، ہم سنی ہیں، ہماری دو شناختیں ہیں، دو علامتیں ہیں، دو پہچانیں ہیں، ایک ادب ہے اور ایک درود و سلام ہے۔ مجھے یہ بات 100 بار دہرانی پڑے میں 100 بار دہراؤں گا، کوئی قباحت نہیں اس بات میں، کوئی آر نہیں، فخر اور ناز کی بات ہے۔ ہماری دو شناختیں ہیں، ایک ادب ہے اور دوسری درود و سلام ہے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن دے شہنشاہ آپ فرمیندے ہیں خواجہ صاحب فرمیندے ہیں بھئی ہر شہچ بندے میرے کو ود سکتے ہیں، عبادت تعلقات سخاوت مکانات، فرمایا ہر شہچ بندے میں دروں خواجہ صاحب فرمیندے ہیں ود سکتے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔ اور ایک درود و سلام، دونوں
درود بھی اور سلام، تاکہ سلو پہ بھی عمل ہو جائے اور سلمو پر بھی عمل ہو جائے۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، یہ سارے کے سارے ہماری خطاؤں کے حق میں کفارے کے طور پر قبول ہو جائیں۔ اللہ کریم صاحب عرض کے فیضان محبت میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا خاتمہ اللہ کریم ایمان پر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ۔ پیارے اللہ کریم حاضری قبول فرما، تہی دامنن و رحمت و برکات دے خزینے عطا فرما، اہتمام کرن والے، شرکت کرن والے تمام دوستان و اجر عظیم عطا فرما۔ سرکار دے ذکر رحمت دے طفیل پیارے اللہ جتنے بیمار ان شفا عطا فرما، جتنے بے اولاد ان صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال ان مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست ان خزانے غیب تو مدد فرما، مدینہ منورہ نصیب ہوئے، بیت اللہ شریف دی حاضری نصیب ہوئے، ساڑیاں خطاواں تو صرف نظر فرما، حضور غوث پاک فرید پاک خواجگان دی نظر کرم متوجہ فرما، ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔